بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان آیا رحمتوں کی برسات لے کر، رمضان آیا رحمتوں کی برسات لے کر، مغفرت کا ساز جنت کی سوغات لے کر، کھل گئے ہیں آج پھر جنت کے دروازے سبھی، کھل گئے ہیں آج پھر جنت کے دروازے سبھی، بند ہیں دوزخ کے در شیطان بھی پابند ابھی، نصیب والوں کو ملا ہے پھر مہینہ یہ عظیم، نصیب والوں کو ملا ہے پھر مہینہ یہ عظیم، رحمتوں کی چھاؤں میں آؤ بنے بندے سلیم۔ قابل قدر ایمانی بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج تقریباً 2 رمضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ وہ مبارک مہینہ چل رہا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، برکتوں کا، رحمتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، بس ہم لوگوں کی کمی ہے، لینے والوں کی کمی ہے، دینے والا رب کریم ہر وقت ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اور خصوصی طور پر یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کی تیاری ہوتی ہے، تقریباً 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ مہینہ آتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنی عبادات میں اضافہ فرما دیتے تھے، قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرتے، صدقے میں اضافہ فرماتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے کہ آج ہم لوگ اپنے آپ دیکھیں ہماری زندگی کیسی گزر رہی، کہ رمضان میں ہمارا حال یہ تھا اور غیر رمضان میں کیا ہمارا حال ہے، غیر رمضان میں بھی ہم گناہ کر رہے تھے اور رمضان کے اندر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بندے غیر رمضان میں گناہ کرتے تھے وہ رمضان کی خوشخبری کو سن کر وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن گناہوں سے بالکل باز نہیں آتے۔
اب بھی انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ ہماری عادت جن گناہوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ روزے میں بھی جب غیر رمضان تھا تب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور جب رمضان ہے تب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور جب غیر رمضان تھا، رمضان نہیں تھا، تب بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ اس مہینے میں اپنے آپ اجتناب کریں گناہوں سے بچنے کا، اپنے آپ پرہیز کریں۔ میری کوشش یہ ہو، میری تمنا یہ ہو، میری فکر یہ ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بندہ ابھارے گناہوں کے اوپر، اگر کوئی بندہ گناہوں پہ آمادہ کرے، اگر کوئی بندہ لڑائی جھگڑا کرے، اگر کوئی بندہ گالی دے، اگر کوئی بندہ غیبت کرے، اگر کوئی بندہ بہتان لگائے، الزام لگائے، برا بھلا کہے، آپس میں جھگڑنے کی کوشش کرے، تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس سے صرف ایک جملہ کہہ دو، ایک جملہ کہہ دو، وہ جملہ یہ کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے، اور اپنے نفس پر کنٹرول کریں، اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ اس حدیث کے موافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی بڑے شیاطین بند ہو جاتے ہیں۔ جب انسان بڑی چیزیں بند ہو جائے، بڑی چیزیں جو ہم کو ابھارتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان پر پابندی ہے، ان کو جگڑ دیا گیا ہے، اب چیلے چپاٹے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ ہم اپنی کوشش کریں اور فکر کریں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ہمیں گناہ پر ابھارتا بھی ہے، اگر کوئی ہمیں گالی دینے پر، اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہنے پر ابھارتا بھی ہے، ہمیں اکساتا ہے، تو ہم اس سے خاموش ہو جائیں، اور خاموشی سے بڑھیا، خاموشی سے اچھا، خاموشی سے بہتر کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اب غصہ بھی آ رہا ہے، غصہ اتنا آ رہا ہے، اتنا آ رہا ہے کہ جی میں آتی ہے کہ بدلہ لے لوں، لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو انسان کو غصہ آتا ہے، سب سے طاقتور انسان، سب سے قوت والا انسان، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو غصہ آنے کے بعد میں ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو غصہ آ رہا ہے، جھگڑنے کو تیار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو طاقت دی ہے کہ بدلہ لے لے، لیکن یہ سوچ کر بدلہ نہیں لے رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ غصہ آنے والا جب غصے کو برداشت کر لیتا ہے تو سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا پہلوان وہی انسان ہے۔ تو ہمیں غصہ پینے کی ضرورت ہے، غصہ آئے صبر کریں، اور صرف ایک جملہ بول دیں کہ میرا روزہ ہے، تو میرے بھائیوں آپ سے کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ رمضان کیوں دیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ کیوں روزے فرض کیے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری آئے، اس لیے روزہ رکھنے کو کہا۔ ایک انسان ہے، بھوکا پیاسا ہے، شدت کی پیاس لگ رہی ہے، تنہائی میں جاتا ہے، غسل خانے کے اندر موجود ہے، غسل خانے کے اندر موجود ہے، اور غسل خانے کے اندر موجود ہونے کے باوجود میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ گھر کا آدمی دیکھ رہا، صرف میں ہوں، پانی میرے سامنے موجود ہے، پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، کام کرنے کی وجہ سے اتنی پیاس لگ رہی ہے،
صبح سے شام تک مزدوری بھی کر رہا ہے، اولاد کی تربیت کے لیے پیسے بھی کماتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن تنہائی میں وضو کرا، وضو کرنے کے بعد میں مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کی بات یہ کہ ایک انسان تنہائی میں اگر وہ چاہتا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ تھوڑا سا پانی پی لے، تھوڑا سا پانی پی لے، یہ خشکی دور ہو جائے گی، پیاس کی شدت ختم ہو جائے گی، لیکن صرف ایک وجہ سے پانی نہیں پیتا، اللہ دیکھ رہا ہے اور میں یہ جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے یہاں میری قربت ہو جائے، میں اللہ کے یہاں قریب ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندے کے دماغ میں اللہ کا خوف آیا، اللہ کا ڈر آیا، تو پانی چھوڑ دیا، پیاس چھوڑ دی، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، ہم تو تیرے لیے روزے رکھ رہے ہیں، ہم قوم کے لیے نہیں رکھ رہے، بلکہ ہر بندہ یہ جو روزہ رکھ رہا ہے یہ صرف اپنے لیے رکھتا ہے، اور یہ روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں سے غلط جگہ نہ دیکھیں، کانوں سے غلط نہ سنیں، زبان سے گفتگو ایسی نکالیں، اپنی زبان سے جملے ایسے نکالیں کہ سامنے والے کو ہمارے جملوں سے تکلیف نہ ہو، ہماری باتوں سے برا نہ مانے، ہماری بات بری نہ لگے۔ اپنے جملے زبان سے کم نکالے رمضان روزے کی حالت میں، اور اچھے سے اچھا، مختصر سے مختصر جملہ اگر کہیں بات کرنی پڑے تو بول دے، اور نہ معذرت کر دے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے میرا روزہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارا حال تو یہ بن گیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم آج بھی رمضان کے اس ماحول میں اپنے اس رویے سے، اپنے اس طرز عمل سے باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے یہاں اخلاص چاہیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس روزے کو جب ہی قبول فرمائیں گے جب آپ کے اندر نیکیوں کا جذبہ ہوگا، عبادات میں اضافہ ہوگا اور اخلاص سے ہوں گے۔ برائیاں ختم کر دی جائیں، جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے، غیبت کو چھوڑ دیا جائے، چغل خوری کو چھوڑ دیا جائے، تہمت کو چھوڑ دیا جائے، ہر چیز سے اجتناب کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ یہی روزہ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے بچ گئے تو ہم اچھے کام کریں گے، اور یہ تو 100% صحیح بات ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا غیر رمضان کے جو دن ہوتے ہیں اس کو اس مہینے کی برکت کی وجہ سے 11 مہینے میں بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے، نمبر 1 پر یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، برسات کا عشرہ ہے، بارشوں کا عشرہ ہے، نعمتوں کی، رحمت کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں اس کے اندر، اس مہینے کے اندر۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ آج 2 روزے ہو گئے، جنہوں نے رمضان سے پہلے گناہ کیے ان سے معافی مانگے، اور جنہوں نے رمضان کے اس مہینے میں بھی گناہ کر لیے ہیں، سرزد ہو گئے ہیں جانے انجانے میں، اللہ سے کہہ دیں اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا عشرہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ایک واقعہ آپ کو میں سناتے چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رمضان آتے ہی عبادت میں اور زیادہ مشغول ہو جاتے تھے، رات کو قیام کرتے، دن میں روزہ اور لوگوں کو حدیث سنانا تاکہ سب کو رحمت ملے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان میں معمولات بڑھا دیں۔ دوسرا واقعہ سخاوت کا واقعہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، خاص طور پر جب جبرائیل
قرآن سننے آتے، صحیح بخاری، یعنی رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے، صدقہ زیادہ دیتے، عبادات میں زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا، ہم نے یہ سمجھ لیا سخاوت کا مطلب کہ پیسے اگر ہمارے پاس میں ہوں گے، پیسے خرچ ہم زیادہ سے زیادہ کریں گے تو سخی ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کریم کا اگر کوئی بندہ غیر رمضان میں قرآن کریم کا پاؤں پارا پڑھتا تھا، تو عام آدمی اگر ہے کوئی ناظر خواہ ہے تو کم سے کم اس رمضان کے مہینے میں ایک پارا پڑھنے کی کوشش کرے، ہمت کرے، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اور صدقہ زیادہ سے زیادہ نکالیں، عبادات زیادہ سے زیادہ کریں، یہی رحمت ہے، یہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سخاوت ہے۔ عشرہ رحمت کی دعا کیا ہے، عشرہ رحمت کی دعا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی آیت ہے، 18ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس مہینے کے اندر خاص طور سے 4 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، سچی توبہ کریں، اے اللہ جو گناہ کیے ہیں ان کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچنے سے اجتناب کریں۔ نمبر 2، حقوق العباد ادا کریں، سب لوگوں کے حقوق و عباد ادا کریں جن کے حقوق آپ پر موجود ہیں، ہر بندہ ہر بندے کے حقوق ادا کر دے۔ نمبر 3 پر نماز کی پابندی کریں، کریں گے بھی نماز کی پابندی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت کریں، اور جو کام نہ کرنے کے ہیں، نمبر 1 پر غیبت چھوڑ دیں، نمبر 2 پر جھوٹ چھوڑ دیں، اور نمبر 3 پر سوشل میڈیا کے گناہ چھوڑ دیں۔ آج انسان، تمام دنیا کے انسان، تمام مسلمان، تمام انسان اس سوشل میڈیا کے زہر میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان تنہائی میں ہوتا ہے، بند کمرہ ہے، کپڑے کے اندر موجود ہے، موبائل کی اسکرین سامنے ہے، گندے فحش ویڈیو سامنے ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ ہے اس کی اسکرین ہے، ایک گناہ کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ اس دجالی فتنے سے، اس زہریلے ناسور سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس موبائل کو جب ہم کھولتے ہیں، سوشل میڈیا پر کوئی سا پلیٹ فارم بھی کھولیں تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہم اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم ان چیزوں سے بچیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور بری بات نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، سوچیں اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو، کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ اس رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، یہ عشرہ برکتوں کا عشرہ ہے، یہ عشرہ رحمتوں کی بارش کے نزول کا عشرہ ہے۔ اگر ہم نے اسے ضائع کر دیا تو بڑا خسارہ ہوگا، بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری عشرہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وہ عشرہ جس عشرے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اگر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے تو اسی مہینے کا اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمایا ہے، اور اس مہینے کا انتخاب فرما کر آخری عشرے کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ آخر کی خاص طور سے 5 راتیں، نمبر 1 پر
21 23 25 27 29 یہ راتیں ہیں، یہ بیان فرمائی ہیں احادیث میں قرآن کریم کے حوالے سے کہ شب قدر یہ راتوں میں، ان راتوں میں تلاش کریں۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔